جو مہمان آتا ہے اور مہمان جیسا کچھ ہوگا اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی قدر جیسی ہوگی، اس حیثیت سے میزبان ان کی تیاری کرتے ہیں، ان کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی کے نزدیک رمضان جو مقام رکھتا ہے اس حیثیت سے وہ تیاری کرے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر ہمارے نزدیک رمضان بہت اہمیت کا حامل ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، تو ہم اتنا ہی اہتمام اس کا کریں گے۔ جیسے اگر ملک کا وزیر اعظم آتا ہے تو اس کی تیاری ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ 1 ماہ 2 ماہ پہلے، تقریباً کئی ماہ پہلے اس کی تیاریاں کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی کسر باقی نہ رہے، ان کے استقبال میں کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ اس طرح پوری تیاری کرتے ہیں۔ چونکہ آنے والا مہمان عظیم ہوتا ہے تو اس لیے اس کی تیاری بھی بہت عظمت کے ساتھ، بہت قدر کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم کو اس کی ویسی ہی قدر، ویسی ہی عظمت پہچان کر اس کا استقبال کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اصل میں یہ عنایتوں کا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک مظہر ہے۔ انسانوں پر رحم کرنے کے لیے، انسانوں پر کرم کرنے کے لیے، ہم سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت انسانوں سے رکھتے ہیں۔ یہ اسی کا پرتو ہے، رمضان کا آنا یہ اسی کا ایک مظہر ہے، اسی کی ایک نشانی ہے، اسی کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے اندر 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس کو اگر کوئی دیکھنا چاہے تو رمضان کے اندر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو رحم کرنے کے لیے، انسانوں کو بخشنے کے لیے، انسانوں کو معاف کرنے کے لیے ویسا ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جیسا ایک ماں اختیار کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو اس کی نافرمانیوں، اس کی شرارتوں، اس کے فساد، ہر طریقے سے ایک ماں کو بچہ ستاتا ہے، پھر بھی ماں کیا کرتی ہے؟ کوئی نہ کوئی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بیٹے کو منوانے کی کوشش کرتی ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتی ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا دیکھتی ہے کہ بچہ میری بات سن لے، میرا فرما بردار ہو جائے۔ یہ ماں کی ممتا کی وجہ سے، حالانکہ وہ بچہ اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اس کو کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اس کی نافرمانیوں کی بدولت، لیکن ماں کی ممتا ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو مجبور کرتی ہے کہ اس کی نافرمانیاں ہونے کے باوجود، ایک بیٹا ہے اس کی بات مانتا ہی نہیں، اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی بات کو ٹھکرا کر جاتا ہے۔ کیا وہ ماں اپنے ہاتھ سے اس بچے کو قتل کر سکتی ہے؟ اس بچے کی جان لے سکتی ہے؟ اس بچے کی جان لینا تو درکنار، بچے کو اگر کسی طرح کوئی ٹھوکر بھی لگ جائے، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو وہ دیکھ کر ماں خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ ماں کی ممتا اس پر اسے چپ بیٹھنے نہیں دیتی۔ کیوں؟ ماں کے اندر اتنی محبت ہے، وہ ماں ہی جانتی ہے، اور ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں وہ اس بات کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے الفاظ میں کہ بچوں کی محبت کیا ہوتی ہے والدین کے اندر، خصوصاً ماں کے اندر۔ تو اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا خدا کتنا مہربان ہم پر ہوگا، کیسی محبت کرتا ہوگا۔ دنیا میں انسانوں نے کتنے اس کی نافرمانیاں نہیں کی ہیں، اس کے ساتھ بغاوت کر کے زندگی گزار رہے ہیں انسان، اعلان جنگ کر دیا ہے انسانوں نے اللہ کے خلاف۔ اللہ نے کہا شرک مجھے سب سے ناپسند ہے،
دنیا کے اندر سب سے زیادہ انسان شرک میں مبتلا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا نہیں ہوتا تو آج دنیا کے اندر کوئی انسان باقی نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے، اس کی ممتا، اس کی رحمت، وہ اس کے غضب پر، اس کے عذاب پر، اس کے غصے پر بھاری ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو رحم کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے ویسے ہی بہانے، ویسے ہی راستے تلاشتا ہے، جیسا ایک ماں کبھی کسی بچے کو کپڑے دکھا کر کے، بیٹا تم کو ایک بہترین لباس لائی ہوں، آ جاؤ، میں نے کھانا تیار کیا ہے، میں نے تمہاری پسند کی چیز لائی ہے، اس کو اپنے گود میں لینا چاہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف کرنے کے لیے کبھی کہتا ہے کوئی جو اللہ سے مغفرت طلب کرے اس کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمانے دنیا کی طرف آ جاتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو اب مانگے میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہے تو میں اسے بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ندا لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بہانے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ رات میں نے تمہارے لیے شب قدر بنا دی، اگر اس رات کو انسانوں نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزار دی، میں ان کے آنے والی مستقبل کو روشن کر دوں، ان کا مستقبل بہتر بن جائے گا، میں ان کے رزق کا فیصلہ فرما دوں گا، ان کی عمر میں برکت کے فیصلے کر دوں گا۔ رحم کرنے کے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو رحم کرنے کا ایک طریقہ ہے، رمضان جیسے ماہ مبارک کو عطا کر کے اللہ تعالیٰ گویا ہم سے رحم چاہتا ہے۔ جتنے بھی انسان نے گناہ کیے ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے طرف انسان پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی خوشی ہوتی ہے اس کے پلٹ آنے سے، جیسے کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو، ریگستان میں، جہاں کوئی درخت نہیں ہوتا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوتا، جہاں کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی، پانے کا سامان نہیں ہوتا، انسان کا سب کچھ اس کے اپنے سواری پر ہوتا ہے، اونٹ پر ہوتا ہے۔ کئی جاتے ہوئے راستے میں درمیان میں اسے تھکان ہو گئی، مسافر کو، ریگستان کا مسافر تھکان سے چور ہو گیا، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اپنے اونٹ کو اس نے باندھا اور آرام کرنے کے لیے اپنی آنکھ بند کر لی۔ ابھی آرام نہیں کیا تھا کہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ نہیں ہے، اس کا اونٹ غائب ہے، جس پر اس کی زندگی کا سامان ہے۔ نہ وہ واپس جا سکتا ہے، نہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے۔ اب کرے تو کیا کرے انسان؟ اس کی جان، اس کی ہلاکت اب اسے لازم نظر آتی ہے کہ اب میری جان جانا تو لازمی ہے، ضروری ہے، اب کوئی چارہ نہیں، بھوک اور پیاس سے میں مر جاؤں، نہ اپنی منزل کو پہنچ سکتا ہوں، نہ اپنے پیچھے جو میں نے راستہ طے کیا ہو اسے واپس جا سکتا ہوں۔ اسی سوچ و بچار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا اونٹ اپنے ساز و سامان کے ساتھ نظر آئے۔ جب وہ اپنے اونٹ کو دیکھتا ہے تو خوشی کے مارے انسان خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ میں اپنے زبان سے کیا کہہ رہا ہوں اسے یاد نہیں رہتا، یعنی خوشی جب دوبالا ہو جاتی ہے انسان کی، یعنی ناممکن جب ممکن ہونے نظر آتا ہے انسان کو، تو اس کے زبان سے نکلنا چاہیے تھا کہ واقعی وہ میرا خدا ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ وہ خوشی کے اظہار میں، خوشی میں اتنا آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے واقعی وہ میرا بندہ ہے، میں اس کا خدا۔ یعنی یہ خوشی
کو الفاظ میں ہم نہیں بیان کر سکتے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی اس بندے کی خوشی کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ بندہ کتنا خوش ہو۔ تو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مسافر سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد پلٹ آتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو مسافر کو ہوئی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ ہم پر رحم کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اگر کسی نے مقبول حج کر لیا تو وہ ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی گناہ ہی نہیں ہوئے اس کے۔ یہ رحم کرنے کے اللہ تعالیٰ کے طریقے انداز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لے، میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کر دیتا ہوں۔ یہ راستے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ انداز ہیں انسانوں پر رحم کرنے کے لیے۔ جس طرح ماں مختلف طریقے سے اپنے بچے کو اپنی طرف مائل کرنے کی، راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ اس سے زیادہ کہیں محبت اور رحمت کا تقاضا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بزرگوں، یہ رمضان جو آ رہا ہے، اس کی قدر کو ہم پہچانیں، اس کو ہم سمجھیں۔ ہماری اپنی زندگیوں میں نہ جانے کس کی زندگی میں کتنی بار یہ آیا اور گزر گیا، اور کتنی ہم نے اس سے اللہ کی رحمت سمیٹی، اللہ کی برکتوں سے اپنی جھولیاں، اپنے دامن بھرے، یہ ہم ہی دیکھنا۔ رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا کہ وہ شخص سب سے زیادہ محروم بدبخت انسان ہے وہ، جس کو رمضان نصیب ہوا لیکن وہ رمضان کی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال نہ ہو سکا۔ اس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا، جسے رمضان ملے لیکن رمضان سے وہ کچھ فائدہ نہ اٹھائے۔ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ رمضان تو آئے گا، رمضان جس کو بھی نصیب ہو اس سے کیا ہمیں حاصل کرنا چاہیے، یہ سوچ، یہ فکر ہمیں جو ہے اس رمضان کے متعلق ہونی چاہیے۔ یہ سعادت مندی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، اس کا صحیح قاطر خواہ فائدہ ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، نہ جانے کتنے لوگ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے، آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ کل آنے والے رمضان میں ہم میں سے کون لوگ رہیں گے، کون نہیں رہیں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جس کو مل جائے یہ اس کی سعادت کی، خوشبختی کی بات ہے۔ لیکن آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان تک پہنچا دے، مجھے رمضان نصیب کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔